أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقاق بدر الوقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے طہارت آتی رہے ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ضروریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتا ہے اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں بانیان مجلس و جلوس کا اہتمام و انتظام پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں 1446 ہجری کا چہلوں میں امام حسین اپنی آب و تاب کے ساتھ سرزمین وہاڑی پر غیور اور غیرت مند لوگوں کا اجتماع ہے ان لوگوں کا اجتماع ہے جن کا تعلق حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہے ان لوگوں کا اجتماع ہے جن کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے ان لوگوں کا اجتماع ہے جن کا تعلق حسینیت کے ساتھ ہے ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے غیرت حمیت عزت شجاعت بلندیوں کا رزق کربلا والوں سے حاصل کیا ہے گویا کہ یہ اس رزق کا اثر ہے کہ آج 1446 ہجری میں بھی آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر آب و تاب کے ساتھ بلندیوں کے ساتھ عزت اور رفاقت کے ساتھ بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے دل سے حسین نکال لیا جائے ان کے دل سے آل محمد کو نکال لیا جائے لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ ہمارے سینوں سے دل تو نکال سکتے ہیں مگر دلوں سے حسین ابن علی کو نہیں نکال سکتے ہمارے دلوں سے ہمارے سینوں سے دل تو باہر جا سکتے ہیں مگر دل سے آل محمد کی محبت ان کی مودت ان کا عشق ہمارے سینوں سے نہیں نکل سکتا لہٰذا یہ سینوں میں جو عشق ہے سینوں میں یہ جو مودت کے جوہر ہے
یہ سینوں کے اندر جو آل محمد کی جو عزت اور سرایت ہمارے سینوں میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے حسین سے وعدہ کیا تھا، اے حسین میں تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے جوڑ کر رکھوں گا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میری وحدانیت کی بات ہوگی وہاں تیری حسینیت کی بات ہوگی، جہاں میری کبریائی کی بات ہوگی وہاں تیری قربانی کی بات ہوگی۔ دنیا کو ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے، میں خدا تھا میرا نظام بچایا حسین نے، میں خدا تھا میری عزت بچائی حسین نے، میں خدا تھا مجھے سجدے کروائے حسین نے، میں خدا تھا اس نظام کائنات کا خالق تھا، میں مالک تھا، میں رحیم تھا، میں کریم تھا، میرے اندر وہ صفات کاملہ تھی کہ جن صفات کاملہ کی بدولت میں نے اپنی کبریائی کو منوایا۔ لیکن اے حسین میں تجھے اپنی صفات کاملہ کا مظہر بنا کر دنیا کو سمجھاؤں گا، دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں نے جو کچھ بھی بنایا آل محمد کی محبت میں بنایا۔ میں نے چاند بنایا تو تمہاری محبت میں، سورج بنایا تو تمہاری محبت میں، ستارے بنائے تو تمہاری محبت میں، سیارے بنائے تو تمہاری محبت میں، دن بنایا تو تمہاری محبت میں، رات بنائی تو تمہاری محبت میں، نعمتوں کو خلق کیا تمہاری محبت میں۔ یہی تو میں سوچتا ہوں کہ خدایا تو نے حسین اور آل حسین، محمد و آل محمد کی محبت میں سب کچھ تو بنا دیا۔ ہاں تو جب ان کی محبت میں سب کچھ بنائے تو جائز ہے، تو چاند کی محبت میں بنائے جائز، تو سورج ان کی محبت میں بنائے جائز، تو ستارے ان کی محبت میں بنائے تو جائز، تو سیارے ان کی محبت میں بنائے تو جائز، یعنی جو کچھ بھی تو ان کی محبت میں بنائے وہ جائز، کیونکہ تو بنانے والا ہے، تجھے حق ہے کہ تو بنائے۔ لیکن یہی تو دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ عشق اور محبت کے لیے یہ وہ مرحلے ہیں جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیری محبت میں بنایا اے آل محمد، اور جب اللہ ان کی محبت میں سب کچھ بناتا ہے تو پھر ہم ان کی محبت میں ذوالجلال کیوں نہ بنائیں، ہم ان کی محبت میں تعزیہ کیوں نہ بنائیں، ہم ان کی محبت میں علم کیوں نہ بنائیں، ہم ان کی محبت میں جلوس کیوں نہ نکالیں، ہم ان کی محبت میں مجلس کیوں نہ کریں؟ کیوں کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اے آل محمد یہ دنیا تمہیں جتنا گراتی چلی جائے گی میں اللہ اتنا بلند سے بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ کون حلالی کون حرامی نعرے کا جواب دے لگے، پتہ لگے نعرے حیدری حیدری حیدری۔ آؤ دنیا والوں ہم تجھے بتائیں کہ حسین کون ہے، ہم تجھے سمجھائیں کہ حسین کون ہے۔ وہ عزتوں کا مالک خدا، وہ کرم فرمائی کرنے والا وہ میرا رب، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے ہم سجدے کرتے ہیں، وہ اس کائنات اور اس زمین کو خلق کرنے کے لیے آل محمد کی محبت میں سب کچھ بناتا اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد میں اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، اے محمد اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی خلق نہ کرتا۔ عجب ہے عجب ہے۔ اور دنیا والوں آؤ تجھے میں سمجھاؤں یہ بات، تمام شیعہ سنی تفاسیر نے لکھی، حد ہو گئی، ہاں حد ہو گئی۔ اپنے محمد کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ وہی رب کہہ رہا ہے کہ اے فاطمہ اگر میں تجھے نہ بناتا تو محمد کو بھی نہ بناتا۔ مقام فاطمہ بتایا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ دل بند رسول خدا ہے، یہ دہن رسالت چوس چوس کر پروان چڑھا، یہ زلف رسالت کھیل کھیل کر پروان چڑھا۔ دنیا کو یہی تو سمجھا رہے ہیں مقام عزت اور طہارت اہل بیت۔ اگر خدا کا عشق اگر ان سے دیکھنا ہو تو یہ کتنا بڑا عشق ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو کائنات میں مجھے پسند تھا میں نے آل محمد کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہاں یہی تو دنیا کو دکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، جو مجھے پسند تھا، جو مجھے پسند تھا میں نے آل محمد کے ساتھ جوڑا۔ کیا اسے پسند تھا؟ کیا پسند تھا؟ وہ محمود تھا تو اس نے محمد بنایا،
وہ محمود تھا تو اس نے محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو اس نے علی بنایا، اس وہ فاطر السماوات تھا تو اس نے فاطمہ کو بنایا، وہ احسن تھا تو اس نے حسن بنایا، وہ محسن تھا تو اس نے حسین بنایا۔ عبادتیں، ریاضتیں، مناجاتیں، سجدے اسے اتنے پسند تھے کہ اس نے زین العابدین کو بنایا۔ ہاں ہاں، علم کا پھیلاؤ اسے اتنا پسند تھا کہ اس نے محمد باقر خفی و جلی بنایا۔ ہاں، صداقت اسے اتنی پسند تھی کہ اس نے جعفر صادق کو بنایا۔ ہاں، غصہ پی جانا اسے اتنا پسند تھا کہ اس نے موسیٰ کاظم کو بنایا۔ ہاں ہاں، سیاست الہیہ اسے اتنی پسند تھی کہ اس نے امام علی رضا کو بنایا۔ ہاں، تقویٰ اسے اتنا پسند تھا کہ اس نے محمد تقی کو بنایا۔ نقاوت اسے اتنی پسند تھی کہ اس نے محمد نقی کو بنایا۔ دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں لشکر لے کر لے جانا اور ڈٹ کر ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا اس کو اتنا پسند تھا کہ اس نے حسن عسکری کو بنایا۔ غیبت اسے اتنی پسند تھی کہ اس نے امام غائب کو بنایا۔ یہ خدا کے کرشمے ہیں، یہ خدا کے عشق ہیں، یہ خدا اپنے عاشق ہونے کا اہل بیت کے ساتھ اظہار کر رہا ہے۔ بتا رہا ہے دنیا والوں کو، دنیا والوں، اگر تمہیں محبت کا معیار دیکھنا ہے کہ کس سے کتنی محبت کی جا سکتی ہے، ہمارے ہاں یہی تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو جس سے محبت ہو تو اس کے فالوور اسی سے محبت تو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، یہی دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ فالوور اگر آپ ہیں تو کس کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے۔ محمد مصطفیٰ کو دیکھیں کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے، اور پھر محمد مصطفیٰ کی محبت کو اگر دیکھنا ہے تو اپنے رب کو دیکھو کہ خدا کن سے محبت کر رہا ہے۔ ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول خدا ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے اگر نظارے دیکھنے ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کیسا نظارہ ہے محبت کا کہ ایک دروازہ ہے جس دروازے پہ نبیوں کا سردار آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت یا معدن الرسالہ، اور بڑی دیر تک اس دروازے پہ کھڑا رہتا، اجازت طلب کرتا، زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ ہاں ہاں، وہ اجازت لے کر اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ رسول، اور وہ رسول اس محبت کے لیے، یہ محبت کے امتزاج اور محبت کے انداز ہے کہ جو دروازے پہ آ کر کے کہتا ہے زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ ایک دن جو اللہ کا نبی دروازے پہ کھڑا ہوا، جناب سیدہ سماعت نہ کر سکی اپنے بابا کی سواز کو، تو بڑی دیر تک اللہ کے نبی دروازے پہ کھڑا رہا۔ ہاں ہاں، جب کھڑا رہا تو جب سیدہ کو پتا چلا کہ میرا بابا بڑی دیر سے دروازے پر کھڑا ہے، دوڑتی ہوئی آئی، دروازے کو کھولا، کہا بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب بھی میرے دروازے پہ آتے ہیں کہتے ہیں زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے گھر میں آنے کا حق ہے، لیکن آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو دھاڑے مار کے رویا اللہ کا نبی، کہا زہرا کیا کروں، میں جب بھی تیرے دروازے پر آتا ہوں جبرائیل آ کے میرے قدم روک دیتا ہے، مجھے کہتا ہے تو طٰہٰ صحیح، تو یاسین صحیح، تو مدثر صحیح، تو مزمل صحیح، لیکن یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، اجازت ملے تو جا ورنہ یہیں رک جا۔ اس دروازے پہ رکنے کا ہو، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کم سن ہے حسین، ہجوم لے کر کے آتا ہے، پہلا جلوس ہے جو رسول خدا نے نکالا، یہ جلوس نکالنا سنت رسول اللہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں، یہ پہلا جلوس ہے جس کی تیاری اللہ کا نبی روز عید کر رہا ہے، دروازے پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے، کس کا؟ ان شہزادوں کا۔ یہ شہزادے تیار ہو کر جب نکلتے ہیں، اور صرف نکلتے نہیں ہیں بلکہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے جاتے ہیں، پشت، ہاں ان کاندھوں پر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر چلتا اللہ کا نبی پورے لشکر کے ساتھ
صحابہ کا ایک ہجوم ہے، جلوس ہے، لے کر کے جا رہا ہے اللہ کا نبی، اور دائیں حسن اور بائیں حسین۔ ہاں ہاں عید کا سما تو پھر کیا، دنیا آؤ، محبت کے مزاج دیکھو، یہ محبت کے انداز ہیں، یہ کیسے کیسے دکھائے جا رہے ہیں، دنیا کو سمجھائے جا رہے ہیں۔ نانا جان لوگوں کی سواری، ہماری سواری کہاں؟ کہا آج اللہ نے اپنے نبی کو تمہاری سواری بنایا ہے، کاندھوں پر تم سوار ہو۔ کہا نانا جان ان کی مہاریں ہماری مہاریں کہاں ہیں؟ کہا آپ کی بھی مہاریں ابھی آپ کو دیے دیتا ہوں، زلفوں کو کھول دینا، زلف کا ایک سرا حسن کے ہاتھ میں دینا، دوسرا سرا حسین کے ہاتھ میں تھما دینا، اور کہا کہ آج یہ مہاریں خدا نے تمہارے لیے بنائی، رسول خدا کی زلفوں کو حسن اور حسین کے لیے مہاریں بنا دیا جانا، اور پھر یہ کہنا کہ ہاں ہاں جدھر موڑتے چلے جائیں گے یہ ادھر مڑتا چلا جائے گا۔ یہ مڑتا چلا جائے گا، اب موڑتے چلے جاؤ، مشیت الہی ہے، جہاں موڑو گے یہ مڑتی چلی جائے گی۔ کیا ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ جب ان شہزادوں نے کہا سواریاں بولتی ہیں، ہماری سواری نہیں بول رہی، محبت نہیں تو اور کیا، یہ عشق کے دریا نہیں تو اور کیا؟ آؤ دنیا والوں دیکھو رسول خدا کس سے محبت کر رہے ہیں، کس سے عشق کر رہے ہیں، یہ عشق کی منزل ہے، دنیا کو سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ کیا دنیا جن سواریوں پر سوار ان کی سواریاں بول رہی، ہماری سواری کو نہیں بول رہی؟ تو بے عین ہی ناقہ کی آواز، جس طرح ناقہ آواز نکالتا ہے، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ناقہ کی آواز نکالے؟ یہ ناقہ کی آواز کیوں نکالی جا رہی ہے؟ ہاں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کیوں؟ یہ ناقہ کی آواز نکال رہا ہے اللہ کا نبی، اور بڑی دیر تک ناقہ کی آواز نکالتا رہا۔ ہاں دنیا کو یہ سمجھا رہا ہے، دنیا والوں آؤ، حسین کی منشا الہی ہے، بس حسین جو چاہتا چلا جائے گا وہ رسول کرتا چلا جائے گا، یہ رسول ہے۔ ناقہ کی آواز نکال کر دنیا کو دکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ یہ نئی منزل ابھی بھی نہ سمجھ میں آتی کہ محبت کے انداز کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کو دکھاؤ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے پھر رہے ہیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں تجھے حکم نہیں بنا دیتے۔ صرف حکم نہیں بنا لے، بلکہ جو تو ان کے درمیان فیصلہ کرے یہ اس پر سر تسلیم خم کرے، دلوں میں گمان پیدا نہ کرے، چون چرا نہ کرے، دلوں میں شک پیدا نہ کرے کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا۔ بس اگر انہوں نے ایسا شک کر لیا کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا تو میرے حبیب یہ سارے کے سارے دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو مولانا مفسر قرآن علامہ طارق جمیل صاحب نے پڑھا، عالم اسلام کے عظیم عالم ہے نا، انہوں نے بھی اس آیت کو پڑھا، دنیا کو سمجھا رہے تھے۔ ہاں ہاں رضائے الہی اسی میں ہے کہ بس اللہ کا نبی جو کہتا چلا جائے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہوگا اور سمجھانا ہوگا۔ بس کیا ہے کہ مومن فقط وہ ہے جو نبی کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرے۔ تو پھر کیا تھا نبی کا حکم؟ کیا یہ نبی نے نہیں کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا یہ احکام جو نبی صادر کر رہا تھا، کتنے مقامات ہیں جتنے مقامات پر یہ فیصلے نہیں ہیں، پیغمبر کا ہر قول فیصلہ ہے، پیغمبر کا ہر حکم فیصلہ ہے، پیغمبر جو بیان کر رہا ہے وہ فیصلہ ہے، پیغمبر کی جو حدیث ہے وہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے یا علی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ فیصلہ ہے الفاطمہ بضع منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فیصلہ ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ فیصلہ ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ پھر ایک فیصلہ پیغمبر کا، ایک فیصلہ ایسا بھی ہے پیغمبر کا جو کسی حجرے میں نہیں کیا، کسی کمرے میں نہیں کیا، یہ ایک ایسے چوک میں کیا، ایک ایسے چوراہے پر کیا، پلانوں کا ممبر بنا کر کے کیا، 1,24,000 کے مجمع میں کیا، اپنے بھائی علی کو بلا کر کے کیا، علی دکھا کر کے کیا، علی سمجھا کر کے کیا، اور دنیا کو یہ
اور اس قوم کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، اس قوم کو اپنا رہبر اور رہنما دے کر کے جا رہا ہوں اور سمجھا کے جا رہا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا نہیں، ایسے تھوڑی ہے. جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، نعرہ رسالت حق سچ دیوان ایک کوئی نعرہ نعرہ حیدری 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 حیدری. یہی وہ حاکمیت ہے، یہی وہ ولایت اور امامت ہے جس کو بچایا ہے زہرہ قلعہ. اس پورے نظام امامت میں نظام توحید شجر سے پیوستہ، خدا کی وحدانیت اسی نظام امامت کے اندر چھپی ہوئی. دراصل معرفت خدا اس امامت کی معرفت سے جوڑ دی گئی. دنیا کو بتا دیا گیا جب تک امام کی معرفت نہیں کرو احاطہ سے اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. خدا کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرو گے، پہچان نہیں لو گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حاکم دیا، ایک رہبر دیا، ایک رہنما دیا، ایک پیشوا دیا. اس کی امامت سے کبریائی کو جوڑا، توحید کو جوڑا، اس کے فلسفے کو جوڑا، اس کے نظام تشریع کو جوڑ دیا، اس کی عبادتوں کو جوڑا، اس کی ریاضتوں کو جوڑا. ہاں، دینداری ہونے کا نظام اسی نظام سے وابستہ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ زہرہ کا لال صرف نظام توحید کو بچانے نہیں جا رہا تھا، نظام امامت کو بھی بچانے جا رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ زہرہ کا لال جب قیام کر رہا تھا تو اس قیام میں پورے انبیاء کی وراثت سے قیام کر رہا تھا. کیونکہ حسین وارث انبیاء تھے، حسین وارث آدم تھے، حسین وارث نوح تھے، حسین وارث ابراہیم تھے، حسین وارث خلیل تھے، حسین وارث نوح تھے، حسین وارث یحییٰ تھے، حسین وارث زکریا تھے، حسین وارث موسیٰ تھے، حسین وارث عیسیٰ تھے. گویا کہ پورے انبیاء کی وراثت کو لے کر کے زہرہ کا لال سرزمین کربلا پر کھڑا ہوا تھا، جہاں نظام توحید اور کبریائی کو بھی سمجھا رہا ہے اور دکھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں آج یزید کے خلاف صرف حسین کھڑا نہیں ہوا، آدم بھی آج یزیدیت کے خلاف ہے، آج نوح بھی یزیدیت کے خلاف ہے، آج ابراہیم بھی یزیدیت کے خلاف ہے. گویا کہ یزید کسی شخص کا نام نہیں تھا، یزید ایک کردار کا نام تھا جو بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، دین رسول اللہ کی دھجیاں اڑا رہا تھا، شریعت رسول اللہ کو پامال کر رہا تھا. آج یہ جو دین خدا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر یہ حسین نہ ہوتے اسلام کو بچا گئی شہادت حسین کی، یادگر بن کے رہ گئی شہادت حسین کی. سجدے میں سر دیا زہرا کے چاند نے، اے دیکھ لو زمانے والوں سخاوت حسین کی. کیسے مٹا سکو گے نام حسین کو، کیسے مٹا سکو گے نام حسین کو. ہر مومن کے دل میں ہے بستی حسین کی. حیدر خدا نے چاہا وہ وقت بھی آئے گا، حیدر خدا نے چاہا وہ وقت بھی آئے گا، دیکھے گا ہر مومن شاہی حسین کی. نعرے حیدری. بہت توجہ. حسین ابن علی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ معمولی نہیں تھا. حسین وارث آدم ہونے کے ساتھ ساتھ آدم کے دور کے اندر جتنا نظام باطل تھا اس سے آغاز کیا. زہرہ کے لال نے نظام باطل میں قابیل سے شروع کیا. قابیل کی حماقتوں، قابیل نے جو ظلم کیا، فساد کیا، جو معاشرے کے اندر جو دین آدم کو پامال کیا، دین خدا کو پامال کیا، اس دشمن خدا کو اٹھا کر کے زہرہ کا لال قابیل سے لے کر یزید تک جتنی باطل قوتیں تھی حسین نے ان کو بے نقاب کر دیا. گھیرا ہے زہرہ کے لال نے ان تمام قوتوں کو گھیرا، ان قوتوں کو بھی گھیرا جو ظاہری اسلام کے پردے میں لپٹے ہوئے تھے، ان قوتوں کو گھیرا جو ظاہری اسلام کی نمود و نمائش پر چل رہے تھے. پگڑی، امامہ، جبہ، ابا کبا، یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام کیا اسی کا نام ہے؟
کہ ایک بڑا جبہ پہن لیا جائے، بڑا سر پہ امامہ رکھا جائے، ہاں ایک شکل انسانی اور دینی بنا لی جائے. یہ بڑا کھلواڑ ہوا اسلام کے ساتھ. اسلامی چہرے بنا لیے، اسلامی لباس پہنا لیے، اور پھر دین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں. شناخت نہیں ہو سکتی. سادہ لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ دیندار تو ہے، اس کا امامہ اسلامی، اس کا جبہ اسلامی، اس کا دین اسلامی. پتہ چلے کہ ہم اسلام ہیں، اہل اسلام ہیں، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. زہرا کے لال نے بڑا کام کر دیا. جتنے بھی جیلی جبے، جتنی جیلی عبائیں، جتنی جیلی امامیں، جتنی جیلی شناختیں اسلام کے نام پر چل رہی تھی، زہرا کے لال نے کربلا کے صحرا میں کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر حقیقی اسلام ناب محمدی دیکھنا ہے تو ان 72 کٹے ہوئے لاشوں میں دیکھو. کیوں؟ یہ جنہوں نے یہ 72 لاشیں کاٹے یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ قاری قرآن ہے. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جلدی حسین کو قتل کرو، ابھی نماز عصر بھی پڑھنا. یہ ہیں، یہ ان کے چہرے، یہ ان کے جبے، یہ ان کی عبائیں اور یہ ان کے عمامیں. ہاں یہ سبھی تو کہہ رہے تھے. ہاں یہی تو راز تھا. سر من اسرار اللہ، فرزند زہرا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، دکھانا چاہ رہا ہے. جب عمر ابن سعد کے بیٹے نے اس سے کہا جلدی کرو حسین کو نماز پڑھنے سے روکو، ایسا نہ ہو کہ حسین نماز پڑھے، اور جب حسین نماز پڑھیں گے تو ہمارا تو مقصد غارت ہو جائے گا. ہم تو دنیا کو یہ سمجھا اور بجھا کر کے آئے، بتا کر کے آئے یہ تو باغی ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق، ان کا دین رسول اللہ سے کیا تعلق. خبردار، بہت اچھا موقع ہے، جلدی کرو حسین کو قتل کر دو، اس سے پہلے کہ حسین نماز پڑھے، اس سے پہلے کہ حسین نماز کی طرف آئے. پتہ چل گیا. آج بھی تو دنیا کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے، اگر شناخت نماز نہیں ہوگی، اگر تم نمازی نہیں بنو گے، اور اگر تم اسی جلوسوں کے اندر حسین کی اس اصل شبیہ کو قائم نہیں رکھو گے کہ جو چوکوں اور چوراہوں پر تم باجماعت نماز پڑھ کے یہ ثابت کرتے ہو ہم حسین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ زہرا کا لال عصر عاشور سے پہلے وقت ظہر میں نماز ادا کر کے دنیا کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمارا تعلق ان بے غیرت بے نمازیوں اور دین نما ملاؤں سے نہیں ہے کہ جو یہ ظاہر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حسین ہے کون. باغی نہیں ہو سکتا. زہیر ابن قین، سعید ابن سے یہ آئے اور امام سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، ہم حفاظت کریں گے. گویا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر و تبر چل رہا ہے، تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں. اور ایسے عالم سعید و زہیر حفاظت امام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تو دنیا کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے. یہ جو ارادے لے کر آئے تھے، ان ارادوں کو ملیا میٹ کرے گا زہرا کا لال، ان ارادوں کو مٹی میں ملائے گا زہرا کا لال. گویا کہ سعید و زہیر عشق محبت و مودت حسین میں ایک سے بڑھ کر ایک. میرے مولا کو تیر نہ لگنے دینا، میرے مولا کو تیر نہ لگنے دینا، میرے مولا کو تیر نہ لگنے دینا، میرے مولا کو تیر نہ لگنے. اچھل کر تیر اپنے سینوں پہ لے رہے تھے. ادھر امام نے اپنی نماز کو مکمل کیا. سعید و زہیر آغوش امام میں گرے. حل وفیت یبن رسول اللہ، کیا حق رفاقت ادا کر دیا؟ زہرا کا نام کہتا ہے سعید میں تجھ پہ راضی، میری ماں تجھ پہ راضی، میرا بابا تجھ پہ راضی. وہ دیکھ رسول خدا تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. حسینیت کے اس مرحلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عالم اسلام کا مسئلہ. میں شیعہ سنی کی بات ہی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، نہ میں اس کا قائل. بات ہے اسلام کی تو اسلام کی کرو، اسلام کو توڑو مت. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم تھا، لیکن ہم نے اس پورے نظام کو تلپٹ کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا لال دین خدا کو قائم کر رہا، نظام اسلام، نظام حرمت خدا کو بچا رہا. یہی تو وجہ ہے. آج فرق کیوں نہیں سمجھ آتا؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا سر حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ.
آج بھی یہ سر کٹے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ. ابھی پچھلے دنوں پارا چنار میں بھی ایک سر کٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ. پتہ چلا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نہ اسلام سے تعلق نہ دین خدا سے تعلق. بس جڑو حسین ابن علی کے ساتھ, آپ کو اسلام بھی ملے گا, آپ کو مکتب بھی ملے گا, آپ کو احیاء بھی ملے گا. دنیا کو یہ سمجھانا ہے, بتانا ہے کہ وہ دین خدا جس کی لاج رکھی ہے زہرا کے نام میں, اور یزیدیت کو بے نقاب تو کر دیا تھا زہرا کے نام میں. پھر کیا رہ جاتا تھا کہ ہم بٹ جائیں, ہم بکھر جائیں, ہم تقسیم ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آؤ اس حسینیت زندہ باد کے اس فلسفے کو سمجھو. حسینیت زندہ باد یہ ایک نہضت ہے. حسینیت زندہ باد ایک انقلاب ہے. حسینیت زندہ باد صرف نعرہ نہیں ہے, یہ شعار نہیں ہے, اس کے اندر ایک روح ہے, اس کے اندر ایک فلسفہ ہے. یہ نعرہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے, یہ نعرہ ہے علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا. یہ نعرہ گونجا دربار یزید میں گونجا, یہ بازار شام میں گونجا, یہ کوفہ کے بازار میں گونجا. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. یہ نعرہ تا ابد رہے گا, قیامت تک رہے گا. کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے, کسی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے, کوئی جلتا ہے جلتا رہے, کوئی پھٹتا ہے پھٹتا رہے. لیکن یہ نعرہ علی کی بیٹی نے لگایا ہے, سر شام لگایا ہے, دربار یزید میں لگایا ہے, اس کے فلسفے کو سمجھایا ہے. تو کیا کہنا چاہتی تھی علی کی بیٹی؟ حسینیت زندہ باد یعنی سر کٹانے کے بعد زہرا کے لال میں, صحرا میں, تپتے ہوئے صحرا میں اکبر کے سینے سے برچھی نکال کر یہ پیغام رقم کر دیا ہے, یہ نعرہ عطم کر دیا ہے, یہ نعرہ اٹھایا ہے علی کی بیٹی نے, یہ لگایا ہے علی کی بیٹی نے. میں اس سے پہلے کہ اس کے فلسفے کو بیان کروں, پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے اس نعرے کے ساتھ تجدید عہد کروں. علی کی بیٹی زینب کا یہ نعرہ ہے, یہ نعرہ گونجا ہے کربلا کے شام غریبہ میں, تپتے ہوئے صحرا میں, کوفہ کے بازار میں, شام کے بازار میں, شام کے دربار میں. لگانے والی علی کی بیٹی ہے, سیدہ زینب کا نعرہ ہے. تو اس کا فلسفہ بیان کرنے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے, پورے جوش اور جذبے سے اس نعرے کا احاطہ کرو جو سیدہ زینب نے کہا تھا, حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, یزیدیت. کیا کہا؟ کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ کیا کہا ہے؟ یہ نعرہ علی کی بیٹی زینب, حسینیت کیا ہے؟ رقم کیا. علی اکبر کے سینے سے برچھی نکل چکی, سر کٹا چکی زہرا کے بیٹا, زہرا کا بیٹا سر کٹا چکا اور علی کی بیٹی دیکھ چکی. جب دیکھی تو کہا میں نے جو بھی دیکھا جمال خدا دیکھا. جمال خدا دیکھتی رہی. کربلا کے ہر منظر میں جمال خدا نظر آتا رہا. اس جمال خدا دیکھنے والی علی کی بیٹی نے یہ نعرہ بلند کیا, تا قیامت لگتا رہے گا, تا ابد لگتا رہے گا. اس نعرے کے اندر روح اور روحانیت رکھ دی علی کی بیٹی زینب, اور یہ کہہ دیا حسینیت زندہ باد. علی اکبر کے سینے سے میں برچھی لگنے کے بعد اب تمنا کر رہی ہے علی کی بیٹی, مطمئن ہو گئی علی کی بیٹی کہ قیامت تک اب کوئی بھی نوجوان بے نمازی نہیں رہے گا. ہاں ہاں یہی پیغام ہے. کربلا کی اصل روح یہ ہے, کربلا کی اصل عزت یہ ہے, کربلا کی اصل حرمت یہ ہے. 1446 ہجری کے عشر محرم اور چہلوں کے منانے کے بعد اگر میری مساجد میں اضافہ نہیں ہو رہا نمازیوں کو, تو ابھی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. ہاں ہاں صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. کیا ہی ہماری مسجدیں نمازیوں سے کم پڑ جاتی. ہاں ہاں اس فلسفے کے بعد کے 1446 ہجری کے عشر محرم کے بعد کیا انقلاب برپا کیا اس محرم نے, کیا انقلاب برپا کیا اس چہلم نے, کیا چینج کیا اس چہلم نے, کیا تبدیلی پیدا کر دی اس چہلم نے. چہلم نے تبدیلی پیدا کی تو یقین ہو جائے گا واقعاً آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے, ثابت ہو جائے گا کہ آپ کے دل میں حسین کی مودت ہے, ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا تعلق غریب کربلا سے ہے. پتہ چل جائے گا تم حقیقی کربلائی ہو, پتہ چل جائے گا تم عاشورائی ہو, پتہ چل جائے گا تم نہضتی ہو, پتہ چل جائے گا کہ تم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے وہ جوان ہو کہ جو علی اکبر کی آس اور امیدگاہ ہو. گویا کہ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکلنے کے بعد اب شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں سے نکل کر علی کی بیٹی
نوجوان بے نمازی نہیں ہوگا. تو بیٹی علی کی بیٹی نے پھر یہ نعرہ لگایا حسینیت زندہ باد. ہر نماز پڑھنے والا زندہ باد, ہر روزہ رکھنے والا زندہ باد, ہر حج کرنے والا زندہ باد, ہر زکات دینے والا زندہ باد, ہر خمس ادا کرنے والا زندہ باد, ہر ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہونے والا زندہ باد, امر بالمعروف کرنے والا زندہ باد, نہی عن المنکر کرنے والا زندہ باد, ہاں تولّا کرنے والا زندہ باد, تبرع کرنے والا زندہ باد, باپ کی عزت کرنے والا زندہ باد, باپ کا احترام کرنے والا زندہ باد, لوگوں کے حق ادا کرنے والا زندہ باد, اپنے بھائی کے حق کو ادا کرنے والا زندہ باد. جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسینیت ہوگی, اور جہاں حسینیت ہوگی علی کی بیٹی کا نعرہ ہوگا حسینیت حسینیت. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کچھ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بات کسی ایک فرقے کی تو نہیں ہو رہی, میرے شیعہ سنی بھائی سب کی بات ہو رہی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج دین اسلام کی اقدار ہم اپنے معاشرے کے اندر نافذ کر پاتے. لیکن کیا ہی جوش نے کہی, یہ جوش نے تو کہا تھا اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا, روز حشر اشک بہاتا پھرتا, امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا.